یہ دو نظارے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب معمولی سی عقل والا انسان بھی پہچان سکتا ہے کہ مغضوب علیہم کا رستہ کون سا ہے اور انعمت علیہم کا رستہ کون سا ہے۔ ادھر وہ کلمے بٹا رہے ہیں، ادھر ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کلمے کی محبت اتنی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، اتنی بڑھا رہا ہے کہ ان کا سینہ روشن ہو گیا ہے کلمے کے نور سے۔ ایک بچی کے متعلق ایک صاحب لکھتے ہیں واقعہ، کہتے ہیں میری بچی نے جب یہ سنا کہ اب کلمے مٹانے کے حکم آ گئے ہیں، چھوٹی سی عمر کی بچی ہے، وہ بڑے جوش سے کہنے لگی کہ ہم سے کلمہ چھیننا چاہتے ہیں، ہم تو کلمہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہماری گردنیں کاٹ دیں، ہمیں جنگلوں میں بند کر دیں، ہمیں کمروں میں بند کر دیں۔ یہ بچے کی باتیں ہیں بیچاری، ہم نے تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میرا دل ایسے ملوک کو چھوڑنے کو نہیں کرتا۔ اور یہ کہہ کر زار کتار رونے لگ گئی، بہت ہی روئی، بہت روئی، پھر کہنے لگی اب تو میرا مولا آ ہی گیا ہے، اب تو اس نے ان کو نہیں چھوڑنا، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا، ہمارا خدا ان کو مارے گا، پھر یہ روئیں گے اور کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا، نہیں تو ہم ایسا نہ کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل پر جس خدا نے آسمان کے نور سے کلمہ لکھ دیا ہے، ان کے اوپر ان کے کردار کی سیاہیاں کیسے پھر سکتی؟ حقیقت یہ ہے یہ کلمہ نہیں مٹا رہا ہے، یہ اپنے نام و نشان مٹانے کا مان کر رہے ہیں۔ ان کی سیاہیاں احمدی کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ جتنا یہ ظاہری کلموں کو مٹائیں گے اتنی زیادہ روشن حروف میں، اتنے ہی زیادہ نمائندہ اور پائندہ اور تابندہ حروف میں احمدیت دلوں پر کلمہ لکھا چلا جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی احمدیت کو عطا ہوگی۔ دلوں کے کلمے پر دنیا کے گندے اور کوتاہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے اور کوئی ان کو مٹانے کی طاقت نہیں۔ ایسی قومیں خود مٹ جایا کرتی ہیں اور وہ قومیں ہمیشہ کی زندگی پا جاتی ہیں جو خدا کے نام پر اپنا سب کچھ مٹانے کے لیے خود تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ بڑے اور وہ چھوٹے، وہ مرد اور وہ عورتیں، وہ بوڑھے اور وہ بچے، جو آج اللہ کی راہ میں سب کچھ فدا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے بیٹھے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں، کوئی غیر اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی خاطر کائنات کو رکھا جائے گا یا مٹایا جائے گا۔ اگر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اس آواز کو تسلیم کر لیا جو خدا نے اپنے ایک بندے کی زبان سے جاری کروائی تھی، تو وہ اپنی بقا کا سامان کریں گے۔ اور یاد رکھیں اگر وہ اس شرارت پر مصر رہے، اگر وہ ان گندگیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، تو پھر خدا کی تقدیر ان کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑے گی۔ کبھی اس تقدیر نے پہلی قوموں سے اس کے سوا کوئی سلوک نہیں کیا۔ وہی خدا آج بھی زندہ خدا ہے، آج بھی ویسی ہی تقدیریں دکھائے گا جیسے پہلے دکھاتا چلا آیا ہے۔ اس لیے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے، ہمیں صبر کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی راہ میں قربانیوں کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی ولی بنا دے۔ اگر وہ جو ان کے قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، اگر ان کو بھی آج تک تقویٰ کے پہلے سبق یاد نہیں، تو اے خدا ہم تیری تقدیر پہ راضی ہیں کہ تو ہمارے بچوں کو اولیاء کے مقام عطا فرما رہا ہے۔ دن بدن وہ روحانیت کے عرفہ سے عرفہ مقامات کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا جو چلنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے چلنا سیکھ لیا اس دور میں، جو چلا کرتے تھے قدم قدم وہ دوڑنے لگے۔ اور خدا کی قسم آج ایسے اہل پیدا ہو چکے ہیں جو پہلے دوڑتے تھے، آج روحانیت کے آسمان اور روحانیت کی رفتوں میں وہ پرواز کرنے لگے، اور دن بدن اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر ہمیں رفتیں اور عظمتیں عطا فرماتا چلا جائے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. جیسا کہ پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا، جمعے کے بعد چونکہ نماز ظہر کا الگ وقت نہیں رہتا اور جمع کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آج بھی نمازیں جمع کی جائیں گی اور ساری سردیاں جب تک یہ مجبوری ہے جمعے کے ساتھ عصر کی نماز جمع کی جایا کرے گی. کل کے متعلق اعلان ہے کہ چونکہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سوال جواب کی مجلس جو ہم اکٹھے بیٹھ کے جس میں شامل ہوتے ہیں وہ ہفتہ اور اتوار کو ہوا کرے گی مغرب کی نماز کے مان بعد، لیکن ان 2 دنوں میں عشاء کی نماز کا کوئی معین وقت نہیں ہے. اگر یہ مجلس پہلے ختم ہو گئی اور عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو اسی وقت عشاء کی نماز پڑھ لی جائے گی، یعنی 7:30 ہونا ضروری نہیں ہے ہفتہ اور اتوار کو. اور اگر بعض دفعہ بعض دوست دلچسپ سوال لے کر آتے ہیں اور وقت میں تھوڑے وقت میں ختم نہیں ہوتے تو لمبا بھی کرنا پڑے تو لمبا بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو کل 2 دنوں میں عشاء کی نماز پہ آنے والے احتیاطاً اگر وہ مجلس کے لیے نہیں آ سکتے تو ذرا پہلے آ جائیں تاکہ نماز نہ ضائع ہو. جی ہاں سوری، ایک بات میں بھول گیا تھا بتانا، کل کا پروگرام یہاں نہیں ہوگا اس مجلس سوال جواب کا، کیونکہ کل ہمارا انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک پروگرام ہے، تو اتوار سے یہ بات شروع ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ